اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كأنهم خشب مسندى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ منافقون کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ دیکھیں گے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں دیکھیں گے تو وہ ان کے جسم آپ کو بڑے خوشنما معلوم نظر آئیں گے۔ وَإِن يَقُولُوا، اور جب وہ آپ سے بات کریں گے، تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی بات بڑے غور سے سنیں گے۔ كَأَنَّهُمْ، در حقیقت وہ خشب مسندہ، وہ بیکار لکڑیوں کی طرح ہیں، جس طرح کہ ان کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہو۔ یحسبون کل صیحۃ، گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ، ہر آواز کو، ہر گرج کو، علیہم، ان پر، کہ یہ ہمارے لیے تباہی بربادی ہے۔ ہم العدو، وہ حقیقی دشمن ہیں۔ فاحذرہم، بس آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے۔ انا یؤفکون، کہ وہ کہاں سرکردہ پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، نوجوانوں، اللہ پاک منافقوں کے عیب بیان کر رہا ہے، ان کی وہ کرتوتیں بیان کر رہا ہے، ان کے وہ کام، ان کے وہ فعل بیان کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کیا کہ حضور کے زمانے کے اندر منافق تھے، اس کے بعد نہیں آئیں گے؟ نہیں، قیامت تک کے لیے یہ آتے رہیں گے۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ حقیقت میں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ فاحذرہم، بس آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ منافقین سے ہوشیار رہنا ہے، بھولے بھالے بن کے نہیں رہنا۔ تو فرمایا وَإِذَا، اچھا ان کے جسم دیکھیں، ان کی شکل و صورت دیکھیں، ان کی بول چال دیکھیں، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، وہ جب آپ دیکھیں گے ان کو، یعنی وہ تمہارے پاس آ کے بیٹھیں گے، تمہارے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کے جسم دیکھیں گے، ان کی خوبصورتی دیکھیں گے، ان کی شکل و صورت دیکھیں گے، ان کے چہروں کو دیکھیں گے تو بڑے خوشنما معلوم ہوں گے آپ کو۔ یہ عام انسان کی بات نہیں، حضور کی بات اللہ پاک کر رہا ہے
یہ عبداللہ ابن ابی کی اکیلے کی بات نہیں، ان کے کئی ساتھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی جماعت کے جو افراد تھے، تو فرمایا جب وہ گفتگو کرتے لوگ اش اش کر کے اٹھتے کہ یار اس کی ایسی میٹھی گفتگو، ایسی پیاری گفتگو۔ تو میرے بھائیوں، اس میٹھی گفتگو کو نہیں دیکھنا، ان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھنا، ان کے وہ کرتوت ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہی نہیں ہیں، چاہے وہ جتنی نمازیں ادا کریں، جتنا ذکر ادا کریں۔ یہ منافق سب سے بڑا خطرناک دشمن ہے، منافق۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ، وہ آپ کو ایسے معلوم ہوں گے، اجسامہم، ان کے اجسام، ان کے جسم بڑے تر و تازہ نظر آئیں گے، وہ حسین نظر آئیں گے، خوبصورت نظر آئیں گے، لیکن کھوکھلے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کا جسم ایسے ہے۔ فرمایا جس طرح خربوزہ آپ کو نظر آئے، بیر سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، جب اسے کاٹیں گے تو وہ پھیکا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو فرمایا ان کے زہری جسم اس طرح ہیں، آپ کو خوبصورت نظر آئیں گے، لیکن ان کے اندر وہ کھوکھلا پن ہے، کچھ نظر نہیں آتا، ان کی ساری زندگی بیکار ہے۔ تو فرمایا وَإِن يَقُولُوا، وہ گفتگو کرنے میں ایسے ماہر ہیں۔ یہ اللہ پاک نے پیچھے بھی اس صورت کے اندر فرمایا کہ وہ قسمیں اٹھائیں گے۔ جو منافق ہوتا ہے اسے اپنے کرتوت اس کے سامنے ہوتے ہیں، ہر آدمی آپ کو جانتا، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اسی طرح وہ قسمیں اٹھائیں گے۔ فرمایا جب وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں گے، وَإِن يَقُولُوا، تو فرمایا اے محبوب جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں، ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں، ان کی گفتگو کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے، وہ اس طرح آتی ہیں کہ میں آپ کا خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ فرمایا حقیقت میں وہ اندر سے کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کس وقت میں زیر کر لوں اور اس کو ناکام بنا کے رکھ دوں۔ میرے بھائیوں، جو ایسی سوچ لے کے اٹھتا ہے وہ خود ناکام ہوتا ہے، خود ہی بیکار ہوتا ہے، اور اپنی زندگی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو دوسروں کو زیر کرنے کے لیے ہر وقت، دوسروں کو لٹانے کے لیے، دوسروں کو بےعزتی کرنے کا وہ سبب بنے، تو میرے بھائیو اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، ان کی باتوں کو نہیں دیکھنا، ان کی میٹھی گفتگو کو نہیں سننا، ان کے چہروں کا خیال نہیں کرنا، اور ان کی ان کرتوتوں کا خیال کرنا ہے کہ یہ ہمارے مخالف بیٹھے ہیں، یہ ہماری مخالفت کے اندر جا رہے ہیں۔ تو فرمایا كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اللہ پاک نے فرمایا در حقیقت وہ کس طرح ہیں؟ فرمایا جس طرح کہ بیکار لکڑیاں، اور وہ کسی قابل نہیں ہوتی۔ لکڑیاں بڑے کام آتی ہیں، فرنیچر کے اندر لکڑیاں کام آتی ہیں، دروازوں کے اندر آتی ہیں، مساجد کے اندر آتی ہیں، مسجد نبوی کے اندر بہترین لکڑیاں لگی ہیں، خانہ کعبے میں لگی ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ وہ لکڑیاں ہیں، اللہ پاک مثال دے رہا ہے، نہ یہ کسی مسجد کے قابل ہیں، نہ خانہ کعبے کے قابل ہیں، اور نہ کسی گھر کے قابل ہیں، نہ تم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہو، نہ فرنیچر تیار کر سکتے ہو۔ فرمایا وہ اس طرح ہیں جس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے، ہاں یا اس سے آگ کے اندر جلا کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اس سے کھانا تیار کیا جائے گا، وہ لکڑیاں آگ کا سبب بنتی ہیں۔ تو فرمایا یہ کون ہے؟ یہ انسانوں کی اللہ پاک مثال دے رہا ہے، منافق کی مثال دے رہا ہے۔ فرمایا جو منافق ہے اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا، وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوشیار ہوں، میں ہوشیاری سے کام لیتا ہوں، اگلے کو بے وقوف بناتا ہوں، اسے معلوم نہیں ہوتا، اس کو تو بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو سب کے رازوں کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ یہاں کسی کو سادہ انسان سمجھ کے، کسی کو غریب سمجھ کے، اور کوئی آدمی اگر نہیں بات کرتا، جواب نہیں دیتا، دوسرا شخص منافق یہ نہ سمجھے کہ ہاں کہ اس کے علم کے اندر نہیں،
اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اور دل بھی دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں کہ ہاں کہ اس دل کے اندر محبت ہے یا اس دل کے اندر نفرت ہے۔ تو فرمایا کأنہم خشب مسندہ، فرمایا وہ اس طرح بیکار لکڑیوں کی طرح کھڑے ہیں اور کچھ ان کے پلے نہیں۔ یحسبون کل صیحہ، فرمایا پھر وہ گمان کرتی ہیں جب کوئی آواز ہوتی ہے، کوئی جانور گم ہو جائے، کوئی کسی صحابی کو بلانا ہو تو آواز اعلان ہو تو منافق سمجھتا ہے میرے خلاف اب یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، مجھے قتل کیا جائے گا اور ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وہ منافق سمجھتا ہے یحسبون کل صیحۃ، ہر آواز کو اپنے لیے خطرناک سمجھتا ہے کہ میرا راز فاش ہو گیا، پتہ نہیں اسے بتا دیا گیا ہے، پتہ نہیں حضور کو معلوم ہو گیا۔ فرمایا ہر آواز کے اوپر وہ پریشان ہے۔ یحسبون کل صیحۃ، جو جس کے اندر عیب ہوتا ہے تو ہر وقت وہ اس عیب کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یار میں جو میری ادھر بھی عزت ہوتی ہے، اس سائڈ پہ عزت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو منافق تھے حضور کے پاس آتے، مسلمانوں کے پاس، حضور کے صحابہ کے پاس، ان کو اپنی محبت کے پیغام سناتے تو فرماتے اس سائڈ پہ ہماری عزت ہو رہی ہے۔ جب وہ یہود و نصارہ کے پاس جاتے تو وہاں ان سے کہتے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تو وہ بھی ان کی وقتی طور پہ عزت کرتے۔ تو یہ اپنی عزت کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے جب بھی کوئی مسلمانوں کی سائڈ پہ کوئی اعلان ہوتا، چاہے کوئی گمشدگی کا اعلان ہو اور آپس میں اعلان ہو، بلانے کا ہو، تو فرمایا کیا کرتے ہیں یحسبون کل صیحہ، پتہ نہیں کہ ہمارا عیب کھل تو نہیں گیا۔ سکون اسے دنیا میں نہیں ملتا میرے بھائیوں، منافق کو سکون نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ تو فرمایا کل صیحۃ علیہم، اور ہر گرج، ہر آواز ان کے اوپر بھاری نظر آتی ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ہم العدو، در حقیقت یہی تو تمہارا حقیقی دشمن ہے، ہم العدو، یہی دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ منافق سے ہوشیار رہنا ہے، اس کو دشمن سمجھنا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ سادے لو پھرنا نہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں، سادگی ہے۔ وہ نیچے سے کاٹ رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ جس طرح کہ وہ گھن لکڑی کو کاٹ دیتا ہے، اسی طرح وہ لکڑی کھوکھلی بن جاتی ہے۔ تو یہ جو منافق ہوتا ہے یہ اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم العدو فاحذرہم، اے مسلمانوں، اے محبوب، آپ نے ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ قتل کرے کوئی بچا سکتا ہے؟ اللہ جن کو تباہ و برباد کر دے کوئی اس کے آگے آ سکتا ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے میرے بندو آ جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ اور حقیقت میں ایک دوسرے کے لیے بازو بن جاؤ۔ حضور نے کیا رشتہ دیا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی بن کے رہو۔ حضور نے صحابہ کے اندر بھائی چارہ تقسیم کیا، فرمایا اے میرے صحابہ، اے انصار، میں تمہیں بھائی بھائی کا رشتہ دیتا ہوں۔ یہ اسلام ہمیں بھائی بھائی کا رشتہ دے رہا ہے، تو کیوں ایک دوسرے کے مخالف بنتے ہوئے جا رہے ہو؟ آج بیٹا باپ کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بھائی بھائی کے ساتھ اٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ آ جائیں اللہ کے احکام کی طرف، گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، توبہ کر لیں سچے دل کے ساتھ۔ انا یؤفکون، اللہ پاک نے فرمایا یہ جہاں بھی پھرتا رہے اللہ کے سامنے ہے اور اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے قاتلہم اللہ، اللہ اسے قتل کرے۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ قتل کا منصوبہ بنا دے، قتل کرنے کا ارادہ کر لے، تو پھر اس کے آگے کوئی اس کو بچانے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی کوئی بچا سکتا ہے۔ تو اللہ یہ منافقین کے جو عیب بیان کر رہا ہے، فرمایا کسی کے اندر ہر آدمی اپنے لیے جج ہے، فیصلہ کرے۔ میرے اندر اگر یہ کوتاہیاں، یہ غلطیاں ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور جس کے خلاف دل کے اندر گھمنڈ لے کے بیٹھا ہے اور وہ بغض عداوت لے کے بیٹھا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہے کہ اے میرے بھائی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی رہیں،
آئندہ میں یہ بات نہیں کروں گا تاکہ میری دنیا بھی سنور جائے، میری آخرت بھی سنور جائے۔ دوستو اس وقت قبر کے اندر کوئی ساتھ نہیں، آپ کی نیک عمل ہیں اگر سکی کھوکھلی لکڑیوں کی طرح جو دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں، اس طرح کی اگر آپ بن گئے تو پھر کیا ہوگا قبر کے اندر، محشر کے اندر حضور کی بارگاہ میں ہم کیا منہ لے کر جائیں گے کہ وہ لکڑیاں جو بیکار ہیں کسی کام بھی نہیں آتی۔ دیکھیے فرنیچر واش روم میں بھی کام آتا ہے، دروازوں کے اندر کام آتا ہے، مکانوں کے اندر کام آتا ہے، مساجد کے اندر ممبر بنتی ہیں، دروازے لگتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان لکڑیوں کا یہ نہیں کہا کہ ہاں کی مسجد کے اندر نہیں لگ سکتی، یہ واش روم میں لگ سکتی ہیں، فرمایا یہ کسی جگہ بھی نہیں لگنے کے قابل ہی نہیں، بلکہ وہ اس طرح ہے بس وہ آگ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ آگ کے اندر اسے جلایا جائے گا، راکھ کر دیا جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آخرت اور اپنی قبر معاشر کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطی کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔